وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 61 سے 63، حصہ دوم 2284 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو. بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 61. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہارا مبصرا، اور دن کو روشن کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. حقیقت یہ ہے اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. کدھر سے بہکائے جا رہے ہو. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یجحدون، دیدہ دانستہ انکار، یعنی جو شخص اللہ کی احکامات کا دیدہ دانستہ انکار کرتا ہے اس کو بہکا دیا جاتا ہے. مضمون اہم ہے سامعین اکرام اور ہمارے لیے ہے. دراصل ہم نے کافرانہ روش اختیار کر لی ہے، کافرانہ اور مشرکانہ. انکار ہے ہمارا دین سے، انکار ہے عملی طور پہ ہمارا اللہ کے الہ واحد ہونے سے،
اور دین کے بارے میں ہم مخلص ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں یا اللہ کے لیے دین خالص کرنے کو تیار نہیں ہیں، جیسا کہ ابھی آگے سب اسباق میں آئے گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ جو اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں تمہیدی مضمون بیان کیا تھا ان تمام باقی ماندہ آیات کے لیے، اگر کسی نے نہیں سنا اور سننا چاہتا ہے وہ اس سے پہلے کا سبق جو ہے 22، اس کا نمبر ہے 2284، وہ بھی سن لے تو یہ سبق ذرا سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو، ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اللہ کی آیات سے دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں، جو اللہ کے دین حق کو قبول کرنے کے لیے قبول کرنے سے انکاری ہیں عملی طور پہ۔ دیکھیں عملی طور پہ یا قولی طور پہ بات ایک ہے، آپ ایک برا کام، ایک زہر ہے، چلیں زہر ہے، ایک زہر ہے اور آپ اس کو بتا کے پئیں یا نہ بتائیں، یا لوگوں کو کہیں کہ اس میں ٹھنڈا میٹھا شربت ہے، یہ پانی جو ہے، اور وہ زہر ہو، تو آپ کی بات تو جب زہر آپ کھائیں گے یا پئیں گے تو وہ مطلب معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اصل میں تو دیکھیں عمل ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ایمان کا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے تو اکثر مقامات پر عمل صالح کی قید لگا دی ہے، اور معنی ہم یہی کرتے ہیں کہ ایمان یقین کے مطابق عمل۔ اور یہ ایک بات بھی میں اللہ کی توفیق سے آپ کو کہہ دوں کہ آج دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ اپنے یقین کے مطابق عمل کر رہا ہے، یقین اچھا ہو یا برا، عمل تو وہ کرنا ہے، کرے گا۔ بغیر یقین کے تو ہم کوئی کام کرتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمارا معبود ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کرنا ہی نہیں چاہتے بنیادی طور پہ، یعنی ہمارا خیال نہیں ہے اس کا، وہ جو وجوہات بھی ہیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو اب ہم نے خواہش نفس کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں، زبان سے کہتے رہیں نا آپ کہ میں تو اللہ کا عاشق ہوں، میں تو عاشق رسول ہوں، اور میں تو دیندار ہوں، اور یہ دیکھو میرے پگڑی کی طوالت کو اور جبہ جو ہے میں نے پہنا ہوا ہے، یا میں نے مٹھی بھر داڑھی رکھی بھی ہے، تو وہ تو ایک دکھاوا ہے پھر۔ یعنی جب آپ حقیقی طور پر اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، بات تو چلنے کی ہے، اور اللہ کے راستے پر کون چلے گا؟ یہ بھی ایک بات ہے، اس کو آپ نوٹ کریں، جس کی منزل اللہ ہوگی وہ اللہ کے راستے پر چلے گا۔ جس نے دنیا کو منزل بنایا ہوا ہے، جس کا دن اس کی، جس نے دولت کو اپنا دین بنایا ہوا ہے یا جو بھی ہے، تو یعنی وہ تو پھر اللہ کے راستے پر نہیں چلے گا۔ آج اللہ کے راستے پر چلنا ہمارے لیے بہت دشوار ہے، مشکل ہے، دین کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تو دین فطرت ہے۔ تو آپ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، آپ یعنی جو آپ کی منزل تھی اس سے تو آپ نے رخ پھیر لیا ہے اور دنیا کی طرف کر لیا ہے، اب سیدھے راستے پر چلنا آپ کو محال ہوگا۔ یہ میں مختصر سی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے اپنا احتساب کر لیں کہ میرا رخ کس طرف ہے، میں کون سے راستے پر چل رہا ہوں۔ دیکھیں ایک بات میں وضاحت سے آپ کو بتا دوں، ہم لوگ دنیا دار ہیں، یعنی دنیا ہماری منزل ہے اور ہم دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، سچی بات یہ ہے، آپس کی بات ہے۔ بہرحال
اب جو اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ ناشکروں سے مخاطب ہے کہ دیکھو، یہ تو دیکھو، رات کو دیکھو، بہت بڑی نشانی ہے میرے فضل کو دیکھو کہ تم تھک جاتے ہو تو رات کو میں نے تمہارے سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے اور دن کو روشن بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں کام کر سکو۔ ہمیشہ رات ہوتی، ہمیشہ دن ہوتا، پھر تم کیسے اپنے معاملات کو سیٹ کرتے؟ ایک جسم کا بھی دیکھیں، جسمانی ایک ہمارا نظام ہے کہ 8 گھنٹے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نیند لیں، تو 8 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو عموماً جو ہے یعنی اوسطاً 8 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 8 گھنٹے کی تقریباً رات ہوتی ہے، باقی جو 16 گھنٹے ہیں تو وہ تو دن میں حساب ہوتے ہیں یا شمار ہوتے ہیں بہرحال۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اصل میں دیکھیں بات کیا ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے دن اور رات کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اپنے فضل کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ میرا فضل ہے، یہ میری خلاقیت ہے، یہ میری ربوبیت ہے، اس میں میری الوہیت ہے، اور تم لوگ جو ہو وہ میرے فضل کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک مثال قائم کر لیتے ہیں۔ ایک فیملی ہے اور وہ بڑی نادار ہے، حاجت مند ہے، اور اس کا میاں اپاہج ہے یا گھر پہ پلنگ پہ پڑا ہوا ہے، باہر نہیں جا سکتا مزدوری کو، اور گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں۔ سمجھنے کے لیے ایک بات کرو، اب بیوی بھی کام پہ نہیں جا سکتی، شوہر کی دیکھ بھال کے لیے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ہر روز جو ہے اس کے گھر میں صبح کے وقت ایک مخیر حضرات میں سے ایک آدمی آتا ہے، کھانا دن بھر کا ایک راشن کا پیکج دے جاتا ہے، اس میں روزمرہ کے خرچے کے لیے 500 روپے بھی رکھے ہوتے ہیں، بلا ناغہ ہر روز راشن اور 500 روپے، راشن اور 500 روپے۔ تھوڑی صورتحال کو دیکھیں نا مثال کے طور پہ۔ اب اگر واقعی وہ مستحق ہوں اور وہ بہت پریشان ہوں تو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ یہ نعمتیں راشن وغیرہ دے جاتا ہے، تو کیا یہ لوگ اس کے احسان مند نہیں ہوں گے؟ اس کا شکریہ نہیں ادا نہ کرنا چاہیں گے؟ ہر روز شکریہ ادا کرتے ہیں، یعنی احسان فراموش وہ بھی نہیں ہیں لوگ۔ میاں بیوی بیگم آتی ہے پردے میں، باہر وہ سودا وصول کرتی ہے، بہت شکریہ کہتی ہے، اندر سے جو خاوند ہے وہ بھی اونچی آواز میں لگاتا ہے، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لعلکم ولیکن اکثر الناس لا یشکرون کے الفاظ ہیں، 61 نمبر، ہم جو ابھی پہلی آیت پڑھ رہے ہیں۔ شکریہ نہیں ادا کرتے، ہم لوگ تو نرے ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دن اور رات استعمال کر رہے ہیں۔ رات بھر کیا آپ آرام نہیں کرتے؟ دن کو آپ اٹھ کے کام پہ نہیں جاتے، اور پھر یا جو بھی کرتے ہیں اللہ کی آپ کو روزی روٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں وغیرہ، جو بھی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت ہر شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کچھ نعمتیں حصی ہیں، نظر آ رہی ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پہ ہوا میں آکسیجن ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اور ہر لمحے جو ہے ہم ایک سانس پھیپھڑوں میں پہنچا رہے ہیں، دوسری یعنی اندر باہر لگا ہوا ہے، وہ سانس چل رہی ہے، اور اس میں آکسیجن نہ ہو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء،
یہ اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہیں اب سوال ہے کہ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ اب دیکھیں اللہ کی نعمتوں اگر ہم محسوس کرتے تو سوائے شکریہ کے اور کوئی بات بنتی نہیں تھی، ناشکری کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اب یہاں صیغہ ہے کہ تمہیں کون بہکا رہا ہے، کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ تو اس میں اور اس سے آگے جو آیت ہے کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ دیکھیں بہکانے والی ہستیاں تو ہے یہ معاشرہ ہمارا، سب سے پہلے اپنا نفس، شیطان، ہمارے اندر کی جو طاغوتی قوتیں ہیں یہ بہکانے والی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی پر آمادہ کرتا ہے، انسان کو بہکا دیتا ہے، برے کام کرواتا ہے۔ کون؟ نفس۔ پھر شیطان اپنے ہمارے دل پہ اس نے تھوتنی لگائی ہوئی ہے، پھونکے مارتا جاتا ہے، ہمیں ڈراتا رہتا ہے، یہ کرو وہ کرو ورنہ کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیں ہمارے خدشات تو ہوتے ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اچھا پھر یہ معاشرہ جو ہے بہکانے والا ہے، طاغوتی معاشرہ ہے نا، بہکانے والا ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہو سکتا ہے آپ کو بات بری لگے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد قریبی جو تھے وہ تو سب ہماری طرح تھے، دنیا دار تھے۔ انہوں نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیا، ہمیں دنیا دار بنا کے چلے گئے، یا ہیں یا چلے گئے، ہمیں دنیا داری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کا بچہ، آپ نہیں چاہیں گے کہ میرا بچہ جو ہے ایک اللہ والا انسان بنے اور اللہ کا بندہ بنے، جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں، کبھی بھی آپ نہیں چاہیں گے۔ ایک عام تو نہیں جائے گا۔ بچیوں کو عموماً یہ اسکول جو ہیں نجی اسکول، وہ بھی اپنے وہ جانتے ہیں آپ کی نفسیات کو، آپ کے بچوں کو انگریزی جلدی سکھاتے ہیں، خصوصی ٹیوشن ہوتی ہے۔ ہم جب تھے نا اپنے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں، تو قابل ترین وہ ہوتا تھا جو انگلش سمجھتا، زیادہ سمجھتا، بولتا۔ اور ویسے انگلش جو اسکول ہوتے ہیں اس میں تو بچہ جو ہے اس کو بات کی جاتی ہے۔ میں خود ایسے اسکولوں سے واقف ہوں، گیا بھی ہوں، میں نے پریکٹیکل بھی دیکھا ہے۔ بچے کو یعنی پریپ کا بچہ ہوگا، اس سے مطالبہ ہوگا کہ تم انگلش میں بات کرو، انگلش میں بولو، واٹ آر یو سیئنگ، اسٹینڈ اپ۔ یہ ٹیچر بھی لگی ہوتی ہے انگلش میں، یہ بھی انگلش۔ اور ایک اسکول کی پرنسپل سے میں نے خود سنا کہ میں بڑا فخر محسوس کروں گی، لیڈیز تھی، تو کہ میرے بچے انگلش بولنا سیکھ جائے۔ اور یہ میں اسکولوں کی ویسی بات کر رہا تھا، ان کو پتہ ہے کہ بچے کو یہ انگریزی تعلیم دینا چاہتے ہیں، انگریز بنانا چاہتے ہیں، اور جو بچہ فر انگلش بولے۔ ہماری اپنی فیملی میں ایسے بچے ہیں جو انگلش انگریزوں کے لہجے میں بولتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں بعض چھوٹے، ان کا لہجہ جو ہے یعنی اسکول میں ان کا اتنا اس کو یعنی دباؤ پڑا اس پہ حالات کا کہ وہ بات میں انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بچے بعض اوقات، لہجہ انگلش، الفاظ انگلش۔ یہ تربیت ہے ہماری۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بہکانے والی قوتیں ہیں ہمارے ارد گرد، اور وہ میں آپ کو گنوا رہا ہوں۔ طاغوتی معاشرہ ہے، پھر معاشرے کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اسی کو پھر پیسہ بنانے کی مشینیں لگ جاتی ہیں۔ آپ انگریزی اسکول میں، انگلش اسکول میں، مہنگے سے مہنگے اسکول میں، اور پھر خاص طور پہ انگلش طور طریقے
انگریزوں کے یا اس طرح کانٹے چمچ سے کھانا، یہ خصوصی طور پہ کلاسیں ہوتی ہیں. پھر بعض اسکولوں میں میوزک جو ہے وہ مسٹ ہوتا ہے، میوزک سکھایا جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. میں یعنی بہکانے کی بات کروں، کدھر سے بہکائے جا رہے ہو، اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. تو ایک تو یہ قوتیں تو ہیں. اب اس سے اثر کون لے گا، اس کے دام میں کون آئے گا؟ جو اب یہ آیت نمبر 63 کا مضمون ہے، کانو کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یجحدون کا میں نے آپ کو معنی کیا تھا، جہد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار. حق آپ کو معلوم ہو اور پھر بھی آپ حق کو قبول کرنے سے انکار کریں تو اب آپ بہک جائیں گے. آپ نے جب یعنی اللہ کی آیات دیکھیں، آیات اللہ ہے یہاں، ذرا آنکھیں کھولیں، ٹیکسٹ کو دیکھیں، روایتی طور پہ درس نہ سنا کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آنکھیں کھولیں، دیکھیں لکھا کیا ہے، کہ کون بہکے گا، کون بہکایا جائے گا. کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے تھے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو آج کا مسلمان ہے. اس سے بڑا منکر حق تو کوئی نہیں ہے. وہ جو قرآن کو نہیں مانتے وہ تو الگ بات ہے. جو کو قرآن کی آیات کو نہیں مانتے اور اللہ کی کتاب نہیں، وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں. ہم مانتے ہیں لیکن انکار آیات کے مجرم ہیں. یجحدون، قرآن سے تو صدیاں ہو گئی ہم نے رخ پھیر لیا ہے اور ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہے، ظاہر کے بندے ہیں ہم. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح یعنی بہکایا گیا ان لوگوں کو. اب یہاں یہ بس تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، کانو، ایک تو کانو ہے مسلسل، یعنی ان کا وتیرہ یہ رہا، ان کی عادت تھی کہ اللہ کی آیت پیش ہو اور یہ انکار کرے، اللہ کی آیت پیش ہو انکار کریں. آج مسلمان قوم دیدہ دانستہ اللہ کے اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی میں مصروف ہے. کیا بیگم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا حق ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے، اور بیوی جو انکار کرتی ہے کہ نہیں، اطاعت سے انکار کرتی ہے، سجدہ تو چلے ٹھیک ہے وہ تو ہے نہیں، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اللہ کے علاوہ سجدے کے قابل ہے، لیکن حضور نے سمجھانے کے لیے بات کی. ایک صحابی نے حضور سے اسی طرح بات کی تو حضور نے پھر یہ بات فرمائی کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں پھر بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے. آج یہ مقام بیویاں اپنے شوہر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی اس حد تک اطاعت. وہ شوہر کی کیا، وہ تو اللہ کی نہیں مانتی. عام طور پہ کیا میاں اور کیا بیوی کوئی فرق نہیں ہے، بیویاں ناراض نہ ہو، میں تو شوہر اور یہ ایک ہی چیز ہے. آج کا مسلمان اللہ کے حکم کا دیدہ دانستہ انکار کا مجرم ہے، تو پھر باقی تو طاغوتی قوتیں ہیں وہ اس کو بہکائیں گی. سب سے پہلے آپ کا نفس ہے. آدھا عدو کا نفس کا الذی بین جنبیک، دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. یہ جہدون کی میں بات کر رہا ہوں. اور مثال کے طور پہ بعض اوقات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، رشوت، حرام خوری، کرپشن، یہ تو عام ہے. تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم؟ یہ دیکھیں دیدہ دانستہ انکار. آج مسلمان قوم حرام خوری، رشوت، دھوکہ دہی اور یہ کرپشن میں مصروف ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ایک ریڑھی والا اور کیا وزیر اعظم آپ کے وہ واقعات آتے رہتے ہیں
سب لوگ اس میں، اب یہ دیدہ دانستہ انکار ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی ابھی، وہ میں نے کہی نہیں، کہ بھئی ہمیں تو اللہ کے احکامات پتہ ہی نہیں ہے تو ہم انکار کیسے کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں. ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو کیا یہ آپ کی رشوت ستانی یا کرپشن یا حرام خوری، دھوکہ دہی، ہر معاملات میں جہاں بھی جس کا موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے یہ. تو کیا آپ کو اس کا علم نہیں ہے؟ کیا یہ آپ جائز کر رہے ہیں؟ یہ رشوت جائز ہے کسی بھی پیمانے پر ہو، کسی بھی طریقے سے ہو. ایک دوسرے کا مال کھانے کو آپ کیوں جائز سمجھتے؟ یا جادون دیدہ دانستہ. جب آپ نے دیدہ دانستہ انکار کر دیا، دیکھیں اسلام تو آپ کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تو آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک رویہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نظام حیات دیتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم جاؤ یہاں سے، اگر میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی، جس نے ان ہدایت کے مطابق عمل کیا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. لیکن ہدایت سے تو ہمارا ٹوٹلی انکار ہے. آج ایک لے مین کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، نہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے. ہم لوگ تو احکامات جو ہیں آیات ربانی، اس سے تو ہم اپنے آپ کو واقف ہی نہیں رکھنا چاہتے. میاں بیوی رہ رہے ہیں، طلاق کے مسائل نہیں ہیں. بیوی جھٹ جو ہے طلاق کا مطالبہ داغ دیتی ہے، دے دو مجھے طلاق. یہ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو بہت ہوتا ہے. بس بیوی کے بس وہ ایک احساس کمتری ہے کہ وہ طلاق نہیں دے سکتی، تو وہ شوہر کو کہتی رہتی ہے دے دو مجھے طلاق، دے دو طلاق. یہ سب ناسمجھے ہیں ہماری. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ہدایت، یہ جو آیات اللہ ہے نا، یہاں کیا مراد ہے آپ بتائیں مجھے. احکامات ربانی، قرآن کیا ہے؟ احکامات ہیں، آیات ہیں اللہ کی. تلک آیات الکتاب المبین، یہ احکامات ہیں کتاب مبین کے. ہم نے تو دیکھیں، یعنی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آیت کا مطلب کیا ہے، آیات اللہ کا مطلب کیا ہے. تو یعنی اس درجے کی جہالت ہے کہ آپ کو آیت اللہ کا بھی پتہ نہیں ہے. خیر، بہرحال میں مضمون کا خلاصہ یہی ہے. آج ہم نے 3 رکعت وہ 3 آیتیں پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس میں جو پہلی وہ ہے آیت ہے، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی رات، اگر آپ سوچیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. اور بات ابھی کریں گے اس میں انشاءاللہ. میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔